اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانان گرامی اور کوچین شہر کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے بزرگوں، نوجوانوں اور محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے پہلگام کے ٹیررسٹ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں۔ ہم سب اس ٹیرر ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ پوری انسانیت پر حملہ ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور ہم سب ایک زبان ہو کر اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس وقف ترمیمی قانون پر پروٹیسٹ کے لیے، احتجاج کے لیے اس پروٹیسٹ اسکوائر پر منعقد کیا گیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ سب کا پارٹیسپیشن یہ اس شہر کی جانب سے، یہاں کے سٹیزنز کی جانب سے یہ اعلان ہے، یہ ڈکلیریشن ہے کہ ہم سب متحد ہو کر مل کر وقف ترمیمی ایکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو نامنظور کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایکٹ جلد سے جلد واپس لیا جائے۔ محترم سامعین، یہ جو وقف ایکٹ لایا گیا ہے یہ سینٹر کی این ڈی اے گورنمنٹ، بی جے پی گورنمنٹ کی ان حرکتوں کا تسلسل ہے، اس کا کنٹینیویشن ہے جو یہ 2014 سے مسلسل کر رہی ہے۔ اس گورنمنٹ کے کاموں پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو تین چیزیں بہت ہی کلیئرلی آپ کو محسوس ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ اول روز سے، پہلے دن سے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتے ہیں، جن کو کانسٹیٹیوشن نے پاورز دیے ہیں اور جو ایک ڈیموکریسی کے ہیلتھ کے لیے، اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں، ان سارے انسٹیٹیوشنز کو یہ گورنمنٹ کمزور کر رہی ہے۔ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے ای ڈی ہو، چاہے سی بی آئی ہو، چاہے کورٹس ہوں، عدالتیں ہوں، سارے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی، ان کے پاورز کو ختم کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب اسی کنٹینیویشن میں وقف بورڈ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے، جس کا ایک خاص فنکشن ہے، اسپیشلائز فنکشن ہے۔ تو یہ وقف بورڈ کو کمزور کرنے کی کوشش کوئی آئسولیٹڈ کوشش نہیں ہے، الگ تھلگ کوشش نہیں ہے، بلکہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنے، ان کو ختم کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہم کو نظر آتی ہے وہ آٹوکریٹک کنٹرول ہے، کہ یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سارے پاورز، سارے اختیارات وہ ایک تاناشاہ کے ہاتھ میں ہوں۔ وہ اسٹیٹس کو کمزور کرنا چاہتی ہے، وہ لوکل باڈیز کو کمزور کرنا چاہتی ہے، وہ سینٹر میں بھی کسی منسٹر کو پاور دینا نہیں چاہتی، بلکہ چاہتی ہے کہ سارے پاورز، سارے اختیارات وہ صرف ایک ہی فرد کے پاس، ایک ہی تاناشاہ کے پاس ہوں۔ یہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی سے تاناشاہی کی طرف، آٹوکریسی کی طرف جو سفر چل رہا ہے، وقف امینڈمنٹ ایکٹ اسی سفر کا حصہ ہے۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ میں بھی یہی کیا گیا ہے، اسٹیٹس کے پاور چھینے گئے ہیں، آفیسرز کے پاور چھینے گئے ہیں، مسلمان جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاورز چھینے گئے ہیں، اور سارے پاورز سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کیندرت کرنے، کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسری اہم چیز، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے،
कि ये गवर्नमेंट इस मुल्क में पोलराइजेशन पैदा करना चाहती है। हिंदू मुसलमान यहाँ के मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान मिसट्रस्ट पैदा करना चाहती है। मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर उनके दरमियान लड़ाई लगाना चाहती है। ये वक्फ एक्ट भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। जब से एक्ट आया है, पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडे का जो बाजार है, जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से वक्फ बोर्डों को, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, आप सब अच्छी तरह समझते हैं कि इसका मकसद लड़ाओ और हुकूमत करो की अंग्रेजों की पॉलिसी है। इस काम पर भी अव्वल रोज से वो लगे हुए हैं और ये वक्फ एक्ट भी उसी का तसलसल है। इसलिए मोहतरम दोस्तों, इसे आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, बल्कि बहुत ही डेंजरस ट्रेंड्स जो इस मुल्क में कायम किए जा रहे हैं, वक्फ एक्ट उसका तसलसल है, उसका हिस्सा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस मुल्क के सारे शहरी मिलकर इस एक्ट की मुखालिफत करें, इसको अपोज करें और इससे वापस लेने तक ये स्ट्रगल, ये जिदोजहद करते रहें, लड़ाई लड़ते रहें। कल मैंने वहां तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में बताने की कोशिश की कि वक्फ एक्ट क्या है। कहा जा रहा है उम्मीद, इसे नाम दिया गया है UMEED, उम्मीद। मैंने कल बताया कि उम्मीद का असल मतलब क्या है, आप भी नोट कर लीजिए। उम्मीद का असल मतलब यू से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यू से है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कानून मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, ये आर्टिकल 15 के खिलाफ है, ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है, ये आर्टिकल 26 के खिलाफ है, ये आर्टिकल 29 के खिलाफ है, ये दस्तूर के प्रीएम्बल के खिलाफ है, ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सोल के खिलाफ है, उसकी रूह के खिलाफ है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। तो यू का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एम का मतलब है मैनिपुलेशन, कि इसमें फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला गया है, पार्लियामेंट में खड़े होकर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है और इस एक्ट के जरिए बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करने की, उसको एक्सप्लॉइट करने की, उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। तो एम का मतलब है मैनिपुलेशन, ई का मतलब है एक्सक्लूजन, कि इस एक्ट के जरिए मुसलमान उम्मत को एक्सक्लूड करने की, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की, लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन, कानून के जरिए डिस्क्रिमिनेशन की कोशिश की जा रही है। हमको यह बात मालूम होनी चाहिए कि वक्फ एक्ट में जो राइट्स मुसलमानों को दिए गए हैं, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट से एग्जेम्पशन का राइट हो, चाहे वो वक्फ बाय यूजर का राइट हो, चाहे ये राइट हो कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसका मैनेजमेंट मुसलमान ही करेंगे, ये सारे राइट्स ये सिर्फ मुसलमानों को हासिल नहीं है, इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। सिखों को भी ये राइट्स हासिल हैं, हमारे हिंदू भाइयों को भी ये राइट्स हासिल हैं। वो सारे राइट्स बाकी हैं, सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को इस राइट से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कानून के जरिए डिस्क्रिमिनेशन। हमारे मुल्क की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कानून बनाकर डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। तो याद रखिए, ई का मतलब है एक्सक्लूजन, डी का मतलब है डिवीजन, के बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान डिवाइड पैदा करने की, तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक्ट नाफिज होगा, जगह जगह झगड़े खड़े किए जाएंगे, जगह जगह डीएम आएगा, गवर्नमेंट का आलाकार बनकर
وہ لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ڈی کا مطلب ہے ڈیویژن، تفریق پیدا کرنا، لوگوں کو بانٹنا۔ ایک اور ہی ہے امید میں، اس کا مطلب ہے انکروچمنٹ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اسٹیٹس کے رائٹس میں انکروچمنٹ ہے، یہ مسلمانوں کے حقوق میں انکروچمنٹ ہے، اور وقف ایکٹ بننے کے بعد بڑے پیمانے پر پورے ملک میں پراپرٹیز میں انکروچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو امید کا یہ مطلب ہے، یہ امید نہیں ہے بلکہ یہ تفریق ہے، یہ نفرت ہے، یہ تعصب ہے، یہ ناانصافی، انجسٹس ہے، یہ ظلم ہے، یہ اس ملک کے تانے بانے کو توڑنے کی کوشش ہے، یہ دستور کے استحصال کی کوشش ہے۔ یہ بات ہمیں اس ملک کے عوام کو بتانی چاہیے۔ محترم دوستو، آپ نے دیکھا کہ جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان سوالات کا گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں لوگوں نے سوالات پوچھے، کوئی جواب نہیں۔ عدالت میں سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس نے سوال پوچھے، سمپل سوال، لیکن سالیسیٹر جنرل کے پاس، گورنمنٹ کے نمائندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ پہلے اس نے کہا کہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیجئے، جواب دینے کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم دیجئے۔ دوسرے دن کہا کہ نہیں، اور 1 ہفتے کا ٹائم دیجئے۔ 1 ہفتے کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی جواب نہیں رہے گا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ محترم دوستو، اس ایکٹ کی ہمیں بھرپور مخالفت کرنی ہے، اور جب تک یہ واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک جدوجہد کرتے رہنا ہے۔ ہماری یہ جدوجہد کسی کمیونٹی کے، کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس ایکٹ نے ہندو، مسلمان، اس ملک کے تمام طبقات کے اندر غیر معمولی یونٹی پیدا کی ہے، اتحاد پیدا کیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے جس طرح پارلیمنٹ میں مل کر اس کی مخالفت کی، اور ملک بھر میں جگہ جگہ ایسے پروگرام ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں جس میں ہر مذہب کے ماننے والے شریک ہو رہے ہیں اور اس ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو ناانصافی ہے، یہ جو ظلم ہے، وہ اس ملک کے عوام کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک نیا اتحاد اس ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان، مختلف طبقات کے درمیان اس کے ذریعے پیدا ہوگا۔ ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ یہ ایک ایک انسان تک سچی بات پہنچائی جائے، مسلمانوں کو بھی اور ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، سب کو بتایا جائے کہ یہ ایکٹ کیا ہے اور کیسے یہ اس ملک کے یہاں کے ہر شہری کے مفاد کے خلاف ہے۔ مجھے امید ہے کہ کیرلا میں جو ہمیشہ سے اس طرح کی تحریکوں میں فور فرنٹ پر رہا ہے، یہاں بڑے پیمانے پر عوامی بیداری پیدا کی جائے گی، اور یہاں کے تمام شہری مل کر، متحد ہو کر اس بل کے واپس لیے جانے تک اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔